السلام علیکم پیارے دوستو، اسلام میں شوہر اور بیوی کا آپس میں جماع یعنی ہم بستری کرنا بہت ہی بابرکت عمل بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر تم سکون حاصل کرو۔ پیارے دوستو، یہ سورہ روم آیت نمبر 21 ہے۔ دوستو، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض اصحاب کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مالدار لوگ اجر و ثواب میں آگے بڑھ گئے، حالانکہ وہ بھی نماز ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی ویسے ہی روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، اور اپنے غیر ضروری مال کو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے اللہ نے ایسی چیز نہیں بنائی جنہیں تم خیرات کر سکتے ہو؟ اسی لیے سنو، ایک بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور تمہاری شرمگاہوں کے اندر بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے حیرت سے عرض کیا، کیا ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرے تو یہ بھی ان کے لیے صدقہ بن جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر کسی آدمی نے حرام کاری میں اس کو استعمال کر لیا تو کیا اسے گناہ نہ ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اسی طرح حلال موقع پر استعمال کرنے سے معذور ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ اور اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے جس سے وہ اور اس کی بیوی دونوں کو خوشی حاصل ہو تو یہ ہم بستری اس کے لیے صدقہ اور ثواب کا باعث ہے۔ امام ابن قیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم بستری کی خود تلقین فرمائی، اس کے استعمال کی ترغیب دی، اسے اجر و ثواب اور خیر کا باعث قرار دیا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ عمل کامل لذت کا سبب، محبوب کے ساتھ نیکی اور احسان کا ذریعہ، اجر و ثواب کا باعث، خیر و خیرات کا وسیلہ، دل کی خوشی کا سامان، غلط افکار کی ازالہ کی تدبیر، اور روح کے ہلکے پھلکے ہونے کی علت یعنی نشانی ہے۔ اس عمل سے روح کی کثافت اور سختی دھل جاتی ہے، جسم ہلکا اور مزاج نارمل ہو جاتا ہے، صحت اچھی اور آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر بیوی سے ہم بستری کو دل نہ چاہے تو ہم بستری چھوڑنا جائز نہیں، کیونکہ ہم بستری بیوی کا بھی حق ہے اور ترک ہم بستری اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں پر بھی یہ لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا بھی خیال رکھے، ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اسی طرح عورتوں کی ناراضگی سے مردوں کے لیے بھی وبال جان بن جاتی ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت کعب تشریف فرماتے کہ ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی، اے امیر المومنین، میرا شوہر بہت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ عورت آخر کہنے کیا آئی ہے۔ عورت نے پھر یہی بات دوبارہ دہرائی کہ میرا شوہر بہت نیک ہے، ساری رات تہجد میں گزارتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے کہ اے امیر المومنین، اس نے بڑے اچھے انداز سے اپنے خاوند کی شکایت کی ہے۔ امیر المومنین بولے، کیسی شکایت؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، جب وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے گا اور سارا دن روزہ رکھے گا تو پھر بیوی کو وقت کب دے گا؟ تو یہ عورت کہنا چاہتی ہے کہ میرا خاوند یعنی میرا شوہر نیک تو ہے لیکن مجھے وقت نہیں دیتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خاوند کو بلایا تو اس نے پوچھنے پر کہا کہ ہاں اے امیر المومنین، یہ بات بالکل سچ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ دیکھو، شرعاً تمہارے لیے ضروری ہے
کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہو، اور کم سے کم ہر 3 دن کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو۔ وہ میاں بیوی جب جا چکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا کہ آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ ہر 3 دن کے بعد بیوی سے ملا کرو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، چنانچہ اگر 4 شادیاں بھی کسی کی ہو تو 3 دن کے بعد پھر پہلی بیوی کی باری آتی ہے۔ تو اس لیے میں نے اسے کہا کہ زیادہ سے زیادہ تم 3 دن رات عبادت کر سکتے ہو، اور 3 دن کے بعد 1 دن اور رات پر تمہاری بیوی کا حق ہے جو تمہیں اس کے ساتھ گزارنا پڑے گا۔ تو دوستو، دیکھیں شریعت انسان کو کیا خوبصورت باتیں بتاتی ہے بیویوں سے متعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، اسی لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہے، تم ان سے ہم بستری اور عصمت اور اپنے مال کی امانت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، اور جب وہ اپنا فرض ادا کرتی ہو تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا جواز کیا ہے؟ ہاں، اگر وہ کسی کھلی بے حیائی کو ارتکاب کرے تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا حق حاصل ہے۔ پھر اگر وہ ایسا کرے تو انہیں بستروں سے علیحدہ چھوڑ دو، الگ کر دو اور انہیں مارو، لیکن اذیت ناک مار نہ ہو۔ اس کے بعد وہ اگر تمہاری فرمانبردار ہو جائے تو پھر انہیں سزا دینے کا بہانہ تلاش نہ کرو۔ سنو، جس طرح تمہاری بیویوں پر حق ہے، اسی طرح تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو ایسے لوگوں کو نہ روندنے دے جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دے جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ اور سنو، تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے لباس اور پہننے میں اچھا سلوک کرو۔ جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں کو بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھے، ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اسی طرح عورت کی ناراضگی بھی مرد کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اگر کسی اجنبی عورت پر اتفاقیہ نظر جا پڑے اور وہ خوبصورت معلوم ہو تو گھر جا کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لو تاکہ شہوت کو سکون ہو سکے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھو اور وہ اسے خوبصورت دکھائی دے تو اسے اپنی بیوی کے پاس چلے جانا چاہیے، کیونکہ عورت کی شکل میں شیطان آتا ہے اور عورت کی شکل میں واپس جاتا ہے۔ اگر کسی کی بیوی نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے، گناہوں سے سلامتی کی توفیق مانگے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ شوہر کے لیے اور بیوی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی خلوت یعنی تنہائی کی باتیں کسی غیر پر ظاہر کرے، کیونکہ یہ بے وقوفی اور کمینگی ہے۔ عقل و شعور نے اس سے منع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی جمع کرتا ہو تو دروازہ بند کر کے پردہ آگے کر لیتا ہو اور اللہ کے پردے سے اس فعل کو چھپاتا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو اسے جا کر دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہو؟ یہ سن کر صحابہ کرام خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے شوہر سے خلوت کی باتیں دوسری عورت سے بیان کرتی ہو؟ عورتیں خاموش رہی، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھٹنے پر کھڑی ہو کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جھانکتی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں سن کر کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خلوت کا ذکر مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ تو فرمایا، جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی شیطان عورت کسی شیطان مرد کو سرے راہ مل گئی ہو اور اپنی حاجت اس کے ساتھ پوری کی ہو، اور اس درمیان لوگ ان کی طرف دیکھتے رہے ہو۔ خبردار، مردوں کی خوشبو میں بو تیز ہوتی ہے مگر رنگ نہیں ہوتا، اور عورتوں کی خوشبو میں رنگ ہوتا ہے مگر بو تیز نہیں ہوتی۔
مفہوم یہ ہے کہ مرد خوشبو لگائے جس میں بو ہو اور رنگ نہ ہو، جیسے عطر اور عود وغیرہ، اور عورتیں ایسی چیزوں کا استعمال کرے جس میں رنگ ہو، خوشبو نہ ہو، مثلا جعفران اور مہندی وغیرہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو، یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور اس ویڈیو میں اگر کوئی غلطی آپ کو نظر آتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں۔ تو ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔